بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا اختلام کا ہونا، دھات کا گرنا اور اس کی ناکامی کے اسباب۔ جو آدمی اختلام کا مریض ہے وہ ساری زندگی ادویات کا استعمال کرتا رہتا ہے، اور معالج بھی ایسے ہیں، کسی نے آ کر اگر کہہ دیا مجھے جریان یا اختلام کی شکایت ہے تو وہ فوراً ہی دوائی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اس کی وجوہات بھی اگر نظر نہیں ڈالو گے تو پھر ساری زندگی ادویات کا استعمال ہی ہوتا رہے گا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اختلام کی بیماری جو ہے دور نہیں ہوتی۔ تو اختلام دو وجوہات سے لاحق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قبض کا ہونا، اور قبض کے ہونے کی وجہ سے دوائی ایسی ہے جیسے آپ گٹر کے اندر ڈال رہے ہو، کوڑے کرکٹ میں آپ ڈال رہے ہو، دوائی کھاتے رہو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے پہلے قبض کو دور کرنا ہے، اور قبض کی وجہ سے معدے کے اندر جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس گرمی کی وجہ سے اختلام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بیماری یہ ہے کہ ہم مناظر جو دن بھر دیکھتے رہتے ہیں، جنسی ناول، جنسی افسانے، فلمی مناظر، گندے مناظر، گندی ذہنیت، فحش مناظر کا دیکھنا، جس کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے پہلے قبض کو دور کرنا ہے، اور دوسرا اپنے ذہن کو صاف کر لو۔ اس کام کے علاوہ دنیا میں اور بھی تو کام ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اگر ادویات کا استعمال کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اور یار میں نے بہت دوائی کا استعمال کیا ہے بالکل فرق نہیں پڑتا، یہ معالج نالائق ہیں، انہیں علاج کرنا ہی نہیں آتا۔ اور اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس وقت تک اپنے ذہن کو صاف نہیں کرو گے، مثلا آپ نے ایئر کنڈیشنر جلایا ہے، اے سی چلایا، وہ کس کے لیے کہ گرمی دور ہو اور مجھے ٹھنڈک محسوس ہو، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ سارے دروازے کھول دیے، کھڑکیاں بھی کھول دی، تو وہ جو ہوا آ رہی ہے وہ ساری کی ساری باہر نکل رہی ہے، بل تو آئے گا لیکن آپ کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر دوسری وجہ، جب ساری زندگی کی بیماری جسم کے اندر موجود ہے تو ایک دو ہفتہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو دوائی آپ استعمال کر رہے ہو وہ لگاتار 2-3 مہینے استعمال کرو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ صبح صبح جب آپ بیدار ہوتی ہو آپ نے کلی نہیں کرنی ہے، منہ بھی نہیں دھونا،
نارمل پانی کے 2 گلاس چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے استعمال کرو، اس سے بھی احتلام رک جاتا ہے۔ اس بگول کا چھلکا، اس بگول کی بھوسی ہے، وہ 5 ماشا لسی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ رات کو لے لیا کرو۔ آپ 2-3 مہینے سے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ وہ بیماری ایک خواب بن جائے گی۔ اسی طرح گلاب کے پھول، یہ تازہ والے آپ لے لیں، اور مصری 4-5 گلاب کے پھول چبا کے کھا لے، اوپر مصری، کوزہ مصری یا شکر دیسی والی 1 چمچ کھا کے اوپر سے 1 گلاس دودھ کا پی لیں، اختلام جب دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر گلاب کا کھانا اور گلاب کا ملنا مشکل ہے تو گل قندی جو گلاب کے پھول کی بنی ہوتی ہے، اتنی سستی اور اتنی سہل اور اتنی آسان ہے، غالباً 150 روپیہ کے جی ہے۔ تو آپ 1 بڑا چمچ، جس سے چاول کھا جاتے ہیں تقریباً 10 گرام، وہ کھا لیں، اوپر سے 1 کپ دودھ کا پی لیں، 1 گلاس دودھ کا پی لیں، اس سے بھی احتلام کو فرق پڑ جائے گا۔ اور یہ فارمولا آپ نے صرف گرمیوں کے اندر کرنا، جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہے گوند کتیرا۔ گوند کتیرا صرف گرمیوں کے ایام میں، سردیوں میں بالکل استعمال نہیں کیا جاتا، برسات کے موسم میں بالکل استعمال نہیں کرتے، اور بہت عرصہ تک اس کو بالکل استعمال نہیں کیا جاتا، وقتی طور پہ بہترین چیز ہے۔ گوند کتیرا آپ 5 ماشے لے لیں، رات کو پانی میں بھگو کے رکھ لیں، دودھ میں بھگو کے رکھ لیں، صبح خالی پیٹ استعمال کر لیں۔ لیکن گوند کتیرا کو آپ نے صرف 10-15 دن استعمال کرنا، پھر نگاہ کر لو 1 ہفتہ کا، پھر 10-15 دن۔ لیکن سردیوں کے ایام میں اور برسات کے موسم میں آپ نہیں کرو گے۔ یہ جو جون جولائی کا مہینہ ہے، گرمی پڑ رہی ہے، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور گوند کیکر اور گوند کتیرا بھی یہ بہت زبردست ہے، دونوں کو ہم وزن برابر سرابر جب وہ باریک کر کے رکھ لو، اور صرف 3 ماشا آپ صبح اور شام استعمال کر لو، گرمی بھی کنٹرول ہو جائے گی اور احتلام سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک اور زبردست فارمولا ہے، اس میں جو ہے وہ چیزیں تو تھوڑی سی زیادہ ہیں، لیکن ہے فارمولا بہت زبردست۔ وہ ہے ستاور، سنگ جرات، املی اور گوکھرو۔ ستاور، سنگ جرات، املی، لیکن املی چھوٹی والی نہیں، املی کلاں بڑی املی، اس کو توڑ کے بیج میں سے مغز نکالا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہم وزن، جب کسی دوائی کا جب وزن نہ بتلایا جائے، مقدار نہ بتلی جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وزن۔ تو آپ نے یہ چاروں چیزیں ہم وزن لینی ہیں، ستاور، سنگ جرات اور املی کلاں بڑی والی املی، اور گوکھرو۔ بھائی یہ پنساری سے آپ پوچھو گے تو پنساری آپ کو بتلا دے گا۔ ان کو ہم وزن برابر باریک کر کے رکھ لو، اس کو دودھ کے ساتھ لے لو، لسی کے ساتھ لے لو، پانی کے ساتھ لے لو، لیکن چائے والا چمچ، ٹی اسپون 5 ماشا کی مقدار میں۔ اور یہ عورتوں کے لیے بہت زبردست ہے، یہ جو عورتوں کا لکوریا ہے اور پانی کا اخراج ہے، وہ عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے
انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کو کافی عرصہ تک آپ استعمال کر لو، انشاءاللہ العزیز اختلام سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھ آ جائے استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبداللہ کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔